سلمان بن ربیع ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں حج پہ جا رہا تھا، کچھ پیسے جوڑے۔ لوگ تو جوڑتے ہیں کہ موبائل لیں گے، ایل ای ڈی پتہ نہیں کیا کچھ گناہوں کے اسباب، لیکن وہ لوگ حج کے لیے جوڑ رہے تھے پیسے۔ اور فرمایا کہ میں جب حج پہ جانے لگا، تیاری کر لی، اس وقت ایک ماجرا یہ ہوا، کوفہ کی جامع مسجد میں نماز کے لیے میں جانے لگا، لوگ اندر چلے گئے تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، اور وہ عورت جو ہے وہ مسجد کے دروازے کے بہر جیسے کوڑا پڑا ہوتا ہے، وہاں پہ ایک خچر مرا ہوا ہے، مردہ ہے، اور وہاں سے برقع پہنا ہوا ہے، پردہ کیا ہوا ہے، وہاں سے گوشت کے کچھ ٹکڑے اٹھا رہی تھی۔ میں کانپ گیا، میرے ذہن میں آیا کہ یہ کیا بات ہے، یہ کیوں ایسے مردار گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ چن رہی ہے۔ آخر اس نے جب چن لیے، وہ چل پڑی، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ چلتے 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 فرماتے ہیں کہ وہ ایک جگہ گھر کے اندر داخل ہوئی، بسیدہ گھر تھا، دروازہ ایسے ٹوٹا ہوا، تو جیسے ہی اندر گئی تو میں بھی تھوڑا تھوڑا جھانک کے دیکھنے لگا یہ کیا کرتی ہے۔ اندر گئی اور جا کر کے اس نے ایک دیگچی کے اندر پانی ڈالا، اس کے اندر وہ گوشت کے ٹکڑے ڈالے اور اس کو ابالنے لگی، اور بچے رو رہے تھے، بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے تھے۔ فرمانے لگے میں تجسس کرنے لگا، دیکھنے لگا، دروازے سے جھانک کے۔ دیکھنا نہیں چاہیے ویسے، ولا تجسسوا، قرآن پاک میں جاسوسی انسان نہ کرے۔ کوئی کسی سے کیسے باتیں کر رہا ہے، ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم کسی کو دیکھیں۔ بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ میں تو کسی اور غرض سے تھا اور دیکھا، اور میں کانپتا رہ گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، انہی بچوں کو یہ مردار کا گوشت کھلائے گی، حرام کا گوشت کھلائے گی۔ میں نے دروازے پہ دستک دی، اور ایک بڑی بچی ان کی ڈرتی ہوئی آئی کہ ہمارا بھائی بھی نہیں ہے، ہمارا باپ بھی نہیں ہے، یہ کون آ گیا جس نے دروازے پہ دستک دی ہے؟ یہ تو صرف ہماری ماں ہے اور بیوہ ہے، ہمارا بھائی بھی نہیں ہے۔ ان بزرگوں نے پوچھا بھی کیا بات ہے، تو انہوں نے پہلے تو بتا نہیں رہی تھی، اس کے بعد بتانا شروع کیا، کہنے لگی ہمارا باپ بھی نہیں اور ہمارا بھائی بھی نہیں ہے، اور 4 دن سے ہم سید زادے ہیں، بھوکے ہیں، حضور کے خاندان سے ہم بھوکے ہیں، اور مانگنا ہمیں گوارا نہیں کرتا۔ بس 4 دن کے بعد جب فاقہ اتنا بڑھ گیا، اب میری والدہ پہلے تو نکل نہیں رہی تھی، اب جب گئی اور پھر کانپتے ہوئے اور برقع پہن کے پردہ کر کے گئی تاکہ جو ہے وہ کوئی کھانے کا بندوبست کر کے آئے، اور پھر اب مردار کا گوشت یہ لے کے آئی ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ شریعت بھی کہتی ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے کچھ کھا سکتے ہو اتنا مردار کا کہ جان بچ سکے، اور کہنے لگی کہ اس لیے میری والدہ گئی اور جا کر کے یہ لے آئی ہے، اور ہم اب اس کو کھائیں گے۔ اور فرمانے لگے مجھ سے بات سنی نہیں گئی، برداشت نہ ہوئی۔ وہی جو میں نے تھیلی حج کے لیے اٹھائی ہوئی تھی پیسوں کی، وہ میں نے ان کے ہاتھ میں پکڑوا دی، اور پھر وہاں سے واپس آ گیا، اور پھر میں اللہ سے مانگنے لگا، یا اللہ اگر یہ میں نے ٹھیک کیا ہے تو اس کا ماجرا مجھے دکھا دے کہ واقعی میں نے ٹھیک کیا، کوئی نشانی دکھا دے۔ تو فرماتے ہیں کہ لوگ نماز پڑھ کے باہر نکلنے لگے، اور میں وہاں سے داخل ہونے لگا تو میرے ساتھیوں نے پوچھا بھی آپ کہاں تشریف لے گئے تھے، اب حج پہ ہم جا رہے ہیں، آپ کی تیاری ہے کہ نہیں؟ تو کہنے لگے میں نے انہیں کہا کہ ابھی میرا ارادہ نہیں، میں چلا جاؤں گا، جب میرا ارادہ بنے گا آپ جاتے ہیں تو آپ جائیں۔ فرماتے ہیں کہ میں وہیں پہ رک گیا، قافلہ روانہ ہو گیا، اور وہیں پہ میں رہنے لگا۔ حج کا موسم آ گیا، حج کا موسم چلا گیا، میں بس اللہ کی بارگاہ میں بس ادھر ہی رہ گیا، یہ نہ پرواہ کی کہ لوگ کیا کہیں گے، آپ نے کیوں نہیں کیا، حج کیوں نہیں کیا، فلاں کیا کہے گا۔ بس جو میرا دل چاہتا تھا میں نے وہ کام کیا۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے مانگا تھا کوئی نشانی دکھاؤ، حاجی لوگ واپس آ رہے تھے، میں نے وہی دن جو ہے وہی کوفہ کی مسجد میں گزارے، اور ایک آدمی سواری سے اترا مجھے دیکھ کر کے، اور آ کر کے جلدی سے گلے لگا لیا، اور جلدی سے گلے لگا کے کہنے لگا آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ عرفات کے میدان میں نے آپ کو دیکھا، پھر آپ پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ کہنے لگے میں نے کہا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو یہ کیسے کہہ رہا ہے؟
دوسرا ساتھی اترا، اس نے کہا کیوں جھوٹ بول رہا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ ہی تھے، مینا کے اندر جب قربانی ہو رہی تھی آپ نے تو مجھے وہ تھیلی پکڑوائی تھی جو وہاں ان سادات کو دے کے آئے تھے۔ تو کہنے لگے پھر جب دو لوگوں نے کہا پھر بھی میں حیران تھا اور مجھے رونا آ گیا، اور دیوار کے ساتھ میں لگ کے رونے بیٹھ گیا، سسکیاں بھرنے لگا، میری آنکھ لگ گئی، مجھے نیند آ گئی۔ جب مجھے نیند آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ واقعی یہی بات ہے، جب آپ نے ایسا کام کیا ہے تو اللہ نے ایک فرشتے کی شکل آپ کی شکل بنا دی اور ان کے ساتھ روانہ کر دیا، عرفات کے میدان میں، مینا کے میدان میں، مزدلفہ کے میدان میں، ہر جگہ، اور یہ آپ کا حج کر کے آیا ہے، اور یہ آج نہیں بلکہ قیامت تک آپ کے لیے حج کرتا رہے گا۔ تو کتنا بڑا عجیب قسم کی ان کی داستان تھی۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، بلکہ سیدوں کے ایسے لوگوں پر خرچ کرنے سے اللہ تم مزید عطا فرماتے ہیں۔ ان کو مانگنا نہیں چاہیے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نا میں سید ہوں مجھے دے دو، بھی سید کو مانگنا جائز ہے؟ تو بہرحال ایسے سفید پوش لوگوں پہ جو غریب لوگ ہیں بیچارے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، ایسے ہی دے دے، اللہ مزید عطا فرمائیں گے، اللہ بہت عطا فرمائیں گے، اللہ اور عطا فرمائیں گے۔ اس لیے کوشش کرتا رہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے، اللہ اس پہ خرچ کرتے رہے، اللہ سے ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔